الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فما بکت علیہم السماء والارض صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیر سید محمد شارب اس وقت کربلا معلیٰ حرم امام حسین علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید کا یہ سورہ جسے سورہ دخان کہا جاتا ہے، اس کی 29ویں آیت ہے کہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے حضور میں حاصل کیا آپ کے سامنے۔ اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان پر نہ ہی آسمان نے گریہ کیا اور نہ ہی زمین نے آنسو بہایا۔ اللہ کا یہ ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ زمین و آسمان کی صلاحیت و شانیت یہ ہے کہ وہ گریہ کرتے ہیں، اشکبار ہوتے ہیں، وگرنہ اگر ان کے اندر صلاحیت نہ ہوتی تو یہ کہنا عبث ہوتا۔ لہٰذا ارشاد رب العزت ہوا کہ ان پر نہ زمین نے گریہ کیا نہ آسمان اشکبار ہوا۔ لہٰذا اس بات کی علامت ہے کہ زمین و آسمان بھی کسی کے اوپر روئے ہیں، کسی کے اوپر گریہ کیا ہے، لیکن ہر ایک کے اوپر زمین و آسمان اشکبار نہیں ہوتے۔ روایات میں موجود ہے کہ ان رجلا عدوا للہ ولرسولہ، کہ ایک شخص کی جو دشمن خدا و رسول تھا، مر علی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، وہ مولائے متقیان کی خدمت سے گزرا، یعنی ان کے سامنے ان کے قریب سے گزرا۔ تو اسی اثنا میں جیسے ہی مولائے کائنات نے اس شخص کو دیکھا جو عدو خدا و رسول تھا، اس کو دیکھ کر امام نے فقرأ علیہ الصلاۃ والسلام ہذہ الآیہ، تو امام نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، قرات کی، کیا؟ فما بکت علیہم السماء والارض، ان پر نہ آسمان اشکبار ہوا نہ ہی زمین نے گریہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دشمن خدا و رسول ہوتا ہے اس کے مرنے سے، اس کے گزر جانے سے نہ زمین اشکبار ہوتی ہے نہ آسمان پر کوئی اثر ہوتا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ ثم مر علیہ الحسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اسی اثنا میں مولا کائنات کے قریب سے پاس سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ہوا۔ اب جیسے ہی مولا کائنات نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھا تو ایک جملہ کہا، وقال لیکن ھذا، لیکن یہ وہ شخص ہے کہ لیبکین علیہ السماء والارض، کہ اس کے اوپر آسمان بھی اشکبار ہوگا اور زمین بھی اس کے اوپر گریہ کرے گی۔ یعنی امام نے بتا دیا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں کہ جن کی شہادت کے بعد آسمان بھی ان کے اوپر اشکبار ہوگا اور زمین بھی ان کے اوپر گریہ کرے گی۔ اسی روایت میں امام نے آگے ایک جملہ کہا، وقال علیہ الصلاۃ والسلام فما بکت السماء والارض، کہ نہ آسمان رویا ہے اور نہ ہی زمین روئی ہے، الا، مگر کس پر روئی ہے، کس پر اشکبار زمین و آسمان ہوئے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ الا علی یحییٰ ابن زکریہ، پہلی شخصیت کی جس کے اوپر زمین و آسمان نے گریہ کیا ہے وہ نبی اللہ جناب یحییٰ ابن زکریہ علی نبینا وعلیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد والحسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں کہ جن کی شہادت پر زمین نے بھی گریہ کیا ہے، آسمان نے بھی اشک بہایا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چل گیا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام وہ ذات ہیں کہ جن کے اوپر آسمان بھی گریہ کر رہا ہے اور زمین نے بھی اشک بہایا ہے، زمین نے بھی ان پر گریہ کیا ہے۔ خود جناب زرارہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ زرارہ کہتے ہیں کہ امام نے مجھ سے فرمایا، یا زرارہ ان السماء بکت علی الحسین 40 صباحا بالدم، اے زرارہ یہ آسمان
हुसैन पर इस आसमान ने आंसू बहाया है, अश्क बहाया है 40 रोज़ तक। एक रोज़ नहीं, 2 रोज़ नहीं, बल्कि एक तवील मुद्दत जिसे 40 रोज़ कहा जाता है। अरबईना सबाहन, 40 सुबह आसमान ने हुसैन पर गिरिया किया। किस सूरत में, किस शक्ल में? बिद्दम, खून की शक्ल में, यानी आसमान से खून बरसा इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत से लेकर अरबईना सबाहन, 40 रोज़ तक। उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि ऐ ज़ुरारा इन्नल अर्ज़ा बकत अलैहि अरबईना सबाहन बिस्सवाद। सिर्फ आसमान नहीं बल्कि ज़मीन ने भी इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया किया, अश्क बहाया 40 रोज़ तक। किस सूरत में? कहा वो ज़मीन स्याही की शक्ल में ज़मीन ने इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया किया, अश्क फिशाने की। उसके बाद फरमाते हैं इमाम कि या ज़ुरारा इन्न शम्सा बकत अलल हुसैन अरबईना सबाहन बिलकुसूफ़े वल हमरा, कि ये जो सूरज है, ये आफ़ताब है, इसने इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 रोज़ तक गिरिया किया है। किस सूरत में, किस शक्ल में? कहा गहन की शक्ल में और सुर्खी की सूरत में, यानी चाँद आसमान में सूरज को गहन लगा और सूरज जो है वो सुर्खी की शक्ल में सुर्ख होकर तुलू होता था और गुरूब होता था। और बाज़ रवायात में है कि ये सुर्खी जो मगरिब से पहले दिखाई देती है आसमान पर, गुरूब के बाद और मगरिब तक जो सुर्खी रहती है उसके बाद तक, ये शहादत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मौजूद नहीं थी। ये शहादत का असर है कि गोया आसमान भी गिरिया कर रहा है और सूरज ने भी इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अश्क फिशानी की है, आंसू बहाया। उसके बाद इमाम फरमाते हैं ज़ुरारा इन्नल मलाइकता बकत अरबईना सबाहन अलल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि आसमान के मलाइका फ़रिश्ते इन्होंने 40 रोज़ तक, 40 सुबह इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया किया। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि कुरान ने कहा कि ज़मीन और आसमान हर किसी के ऊपर अश्क नहीं बहाते। रवायत में मौलाए कायनात इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर कहते हैं कि ये वो शख्स है कि जिसके ऊपर आसमान भी अश्क फिशानी करेगा और ज़मीन भी रोएगी। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब ज़ुरारा से कहते हैं अरबईन, यानी आसमान 40 यौम, ज़मीन 40, यानी ये अदद जो 40 की है, गोया इमाम ने ये बता दिया कि यौम 40 की बिना शहादत के रोज़ से ही रख दी गई है। यानी जैसे आशूर की बिना रखी गई, यौम आशूर की तायीन हुई है, उसी तरीक़े से रवायात के एतबार से भी यौम 40 की तासीस और उसकी बिना और उसका तयन ही इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत से हो गया। यानी मशरूइयत 40, आप रवायत में देखें 40 सबाहन, 40 सबाहन आसमान रोया, 40 सबाहन की लफ्ज़, उसके बाद मलाइका भी 40 सबाहन। तो ये जो 40 है, यानी यौम आशूर से 40 यौम कितने होते हैं? खुद यौमुल 40 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र तक वो आदत बनती है। गोया निगाह परवरदिगार में 40 हुसैनी की मशरूइयत ये थी कि अल्लाह ने कायनात में तग़य्युर करके, तबद्दुल करके, तकवीनात में तग़य्युर करके बता दिया कि अदद 40 का तयन इल्म परवरदिगार में है और अल्लाह की जानिब से है। ज़मीन के ज़रिए से अल्लाह ने यौम 40 की बिना रखी, आसमान के अश्क फ़िशानी की वजह से, इसकी के साथ साथ सूरज गहन के ज़रिए से और ये हुमरा और ये सुर्खी के ज़रिए से और मलाइका के गिरिए के ज़रिए से, जो गिरिया 40 रोज़ तक जारी था, अल्लाह ने अदद 40 का तयन किया है। यानी अक़ल्ल गिरिया अगर कहा जाए, कम से कम गिरिया इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 रोज़ तक, 40 के दिन तक है। लिहाजा 40 की अदद का तयन और इसकी मशरूइयत इसी से वाज़े हो जाती है। उसके बाद अगर इंसान मोमिन है, बाईमान है, बसारत के साथ साथ अगर उसे चाहिए कि बसीरत भी हो, आगही हो और मारिफत शनासी हो, इसी के साथ साथ मारिफत इमाम अगर है उसे, तो आवाज़ इस्मत आती है। 11वें इमाम फरमाते हैं कि अलामातुल मुमिन खमसुन, मोमिन की अलामत 5 है। 5 चीज़ें हैं कि जो अलामत मोमिन में से कही जाती हैं, या लफ्ज़ों को समेट कर यूँ कहा जाए कि मोमिन के अज्ज़ा और जुज़्वे ईमान 5 चीज़ें हैं, जिसमें से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सलावात 51, पहली चीज़ जो
علامت ہے مومن ہونے کی وہ کیا ہے؟ روزانہ 51 رکعات نماز پڑھنا، اور دوسری چیز وہ کیا ہے؟ وہ زیارت الاربعین، اور یوم اربعین چہلم امام حسین صلاۃ والسلام پر امام حسین صلاۃ والسلام کی زیارت کرنا گویا جزو ایمان میں سے ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ اب اگر کسی کو واقعی طور پہ مومن بننا ہے تو اسے اربعین پر امام حسین صلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے آنا ہوگا، تاکہ اس کا ایمان کامل ہو، اس کی معرفت کامل ہو، اور امام کو پہچاننے کے سلسلے میں وہ اپنے آپ کو اپنی بصیرت میں اضافہ کر سکے۔ یہ اربعین کی مشروعیت۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں اختصاراً عرض کیا کہ عدد اربعین اور یوم اربعین کی مشروعیت علم پروردگار میں بھی ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو خود اس اربعین پر جب آپ آئیں گے، اور انشاءاللہ پروردگار ہر ایک کو محب امام حسین صلاۃ والسلام کو، عاشقین امام حسین صلاۃ والسلام، چاہے دنیا کے جس کونے میں آباد ہیں، گوش و کنار میں رہتے ہیں، اللہ ان سب کو زیارت اربعین کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ اپنے ایمان کو کامل کر سکیں، اور اربعین پر اس بات کا مشاہدہ بھی کریں کہ جب اربعین پر امام حسین صلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے آئیں گے تو اب ظہور کے منظر ان کے نظروں کے سامنے آ جائے گا۔ اس اربعین کا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور سے کیسا رابطہ ہے؟ ارتباط قوی ہے۔ اقوی ارتباط اگر ہو سکتا ہے تو وہ اربعین امام حسین صلاۃ والسلام کا زمانہ ظہور اور ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے ایک قوی اور محکم ارتباط ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب یہاں پر انسان آتا ہے، ایک خدا کی قسم عجیب منظر ہے، یعنی ایک جذبہ ہے، ایک مشقت کے ساتھ انسان اپنے گھروں سے نکل رہا ہے۔ کیوں؟ زیارت امام حسین، اربعین حسینی پر لبیک کہتے ہوئے انسان تمام عالم، اطراف عالم سے نکل رہا ہے۔ کس کی؟ سب کی توجہ صرف سمت کربلا کی طرف ہے۔ سمت کربلا انسان کی نگاہوں کا کعبہ ہے، مرکز ہے، کعبۃ الاحرار ہے کربلا۔ ہر ایک اب یہ جو زوار کا یہ قافلہ چل رہا ہے، یہ جو نجف سے خاص طور سے جو کربلا کی یہ مسافت ہے، آپ دیکھیں تو ایک ازدحام ہے، ملائی افراد ہیں، ملیونز کی تعداد ہے کہ دل میں انتظار منتظر ہے، اور ایک عاشقوں کا جذبہ ہے، ایک محبت ہے، ایک الفت ہے، اور لبوں پر اللہم عجل ولیک الفرج کی صدائیں ہیں کہ جتنی دعا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی اس اربعین پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی، کہیں نہیں ملے گی۔ ہر ایک چونکہ منظر ایسا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو صدائے لبیک یا حسین پورے راستے بلند ہے، ایک جذبہ ہے، تو خدا کی قسم اس صدائے لبیک یا حسین میں اس صدائے یا لثارات الحسین کی جو ظہور کے وقت گونجے گی، اس صدا کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اور اس کے انسان اس کو اپنے دل میں جگہ دے سکتا ہے۔ اس اربعین کے موقع پر ایک عاشقین کی حکومت تشکیل پا رہی ہے، صرف زوار ہیں، عشاق ہیں، جس میں خدام زوار ہیں، خدام اہل بیت ہیں، عاشقین کا ایک قافلہ جو چل رہا ہے، اس میں صرف اور صرف محب حسین ہیں، صرف اور صرف زوار ہیں۔ یعنی یہ حکومت تشکیل پا رہی ہے کہ اتنے افراد، سارے افراد کے دلوں کا مرکز، نظروں کا مرکز، نگاہوں کا مرکز کعبۃ الاحرار، روضہ ابا عبداللہ الحسین صلاۃ والسلام ہے۔ تو ذرا تصور کریں کہ اس مشی کے ذریعے سے، اس زیارت کے ذریعے سے اس ظہور کے منظر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج اربعین کی صدا پر، زیارت کے امام حسین صلاۃ والسلام کی اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے اطراف و کنارے عالم سے لوگ یا حسین لبیک یا حسین کہتے ہوئے کعبۃ الاحرار امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک آ رہے ہیں. تو جب اس وارث حسین کی صدا گونجے گی یا لطرات الحسین، اور جب ظہور ہوگا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ اطراف عالم سے امام کی طرف بڑھتے ہوئے نظر نہ آئیں. لہذا روایات میں بھی ہے کہ لوگ ظہور سے پہلے ہی تمام اطراف عالم سے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے لوگ
کوفے کی طرف بعض روایات میں ہے کہ زیادہ تر افراد کوفے میں امام کے ظہور سے پہلے ہی جمع ہو جائیں گے. یعنی اس کا آپ مشاہدہ اربعین کے ذریعے سے اس منظر کی منظر کشی انسان کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ اربعین عاشقین کے دلوں میں، محبین کے دلوں میں ایک جذبہ عطا کرتا ہے، ایک ہمت و استقلال عطا کرتا ہے، ایک قوت عطا کرتا ہے، ایک جاذبیت ہے، ایک مغناطیسیت ہے کہ جو سب کو کھینچ رہی ہے حسین کی طرف. وہیں پر یہ اربعین باطل کے لیے خوف کا سبب ہے، باطل کو لرزہ کیے ہوئے ہے، باطل کے اندر وہ کپ کپی طاری ہے، وہ خوف و ہراس ہے کہ ایک صدائے لبیک یا حسین میں اتنی کشش ہے، اتنا جذبہ ہے کہ جو باطل کے ارادوں کو متزلزل کیے ہوئے ہے. آج تمام دشمنان اہل بیت خوف زدہ ہیں اس اربعین سے کہ ایک نام حسین میں اتنی کشش ہے کہ لوگ پوری کائنات سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جمع ہو رہے ہیں. تو ذرا تصور کریں کہ یہ ہیبت آج اتنی ہے اربعین کی وجہ سے، تو ذرا تصور کریں کہ جب ظہور ہوگا اور جب وارث حسین تشریف لائے گا تو اس وقت دشمنوں کے دل میں جو ہیبت ہوگی، جو دشمنوں لرزہ ہوں گے اور جو دبدبہ ہوگا ان کے اندر، جو خوف و ہراس ہوگا، اس کا اندازہ آپ اس اربعین کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. وہیں پر دوسری طرف عشاق اور محبین کے دلوں میں جو ظہور کی وجہ سے راحت اور خوشی ہوگی، اس کا بھی اندازہ آپ اس اربعین کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. ناظرین کرام، بہت قوی ربط ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم. پورا ظہور مبنی ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے. آپ دیکھیں کہ منتقم خون حسین یا لثرات الحسین، یہ امام کا لقب ہے. یا منتقم خون حسین، ثار اللہ، یعنی جو اللہ کی طرف سے انتقام لے گا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ذات کون ہے؟ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ. ولادت ہے نیمہ شعبان میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن استحباب زیارت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. زیارت مستحب ہے کہ نیمہ شعبان میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا جائے. کتنا قوی ربط ہے. اسی طریقے سے جب ظہور ہوگا تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے سے کربلا کا سفر کیا تھا، جو منزل لی تھی، جہاں جہاں سے گزرے تھے، جس راستے کا انتخاب کیا تھا، علماء کہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی امام کی آواز پر، اسی سیرت پر عمل کرتے ہوئے انہی جگہوں کا انتخاب کریں گے، انہی راستوں کا انتخاب کریں گے کربلا آنے کے لیے. تو کتنا ربط ہے، قوی ربط ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس اربعین اور ظہور کے یہ پوری کیفیت آپ ملاحظہ کریں کہ بعض روایات میں ہے کہ جناب مفضل ابن عمر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام نے مجھ سے فرمایا کہ یا مفضل اذا قام قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جب قائم آل محمد علیہ السلام قیام کرے گا، جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، تو اس وقت کیفیت یہ ہوگی بنا فی ظہر الکوفۃ مسجدا، کہ امام پشت کوفہ، ظہر کوفہ نجف کو کہا جاتا ہے، نجف اشرف کو، کہ امام ایک مسجد کی تعمیر کریں گے، ایک مسجد کی بنیاد. اتنی وسیع و عریض مسجد ہوگی وہ کہ لہو الف باب، کہ جس کے 1000 دروازے ہوں گے، 1 2 نہیں، 1000 باب ہوں گے. اب آپ ذرا تصور کریں کہ 1000 باب کس مسجد کے ہوں گے، کہ جس مسجد کی مسافت طویل ہو، جو مسجد عریض ہو، جس میں نمازیوں کی تعداد کثیر تعداد میں ہو. تو اگر اس کا اندازہ آپ کو کرنا ہے تو اس اربعین، اس مشی پر یہ جو عاشقین کا قافلہ ہے، ادھر صدائے تکبیر بلند ہوئی، لوگ اپنی جگہ پر رک گئے، قافلہ ٹھہر گیا. اب جو ایک طویل صف ہے، بعض مقامات پر بہت طویل صفیں نماز کے لیے لگائی جاتی ہیں. اب آپ اس منظر کے ذریعے سے اس منظر کی عکاسی کر سکتے ہیں کہ وہ مسجد کی جس میں اتنی طویل تعداد، اتنی کثیر تعداد ہوگی نمازیوں کی، وہ ایک جھلک کا مشاہدہ آپ یوم اربعین اور اس مشی پر آپ کر سکتے ہیں. اسی روایت میں آگے کا فقرہ
کہ امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام، کہ اس وقت آبادی اتنی ہوگی، لوگوں کی تعداد اتنی ہوگی، کثرت ایسی ہوگی کہ وَاتصَّلَتْ بُيُوتُ الْكُوفَةِ بِنَهْرِ کربلا، کہ کوفے کے جو گھر ہوں گے وہ کربلا کی نہر سے متصل ہو جائیں گے۔ کہاں؟ کوفہ یعنی نجف، اور کہاں؟ کربلا۔ تقریباً 80 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے، لیکن امام کہتے ہیں کہ آبادی اور تعداد لوگوں کی اتنی ہوگی کہ کوفے کے گھر، یعنی ابتدا گھروں کی کوفے سے ہوگی اور گھروں کی انتہا کہاں تک گھر ملے ہوئے ہوں گے؟ وہ نہر کربلا، کربلا کی نہر تک۔ کیسے انسان محسوس کر سکتا ہے کہ 80 کلومیٹر اور اس سے زیادہ کا فاصلہ میں سارے یہ گھر ہوں گے کہ جن کی ابتدا کوفے سے ہوگی، انتہا کربلا کی نہر تک ہوگی۔ تو اب اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہے، اس کی منظر کشی آپ کے ذہن میں اگر آنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ملاحظہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے محسوس کریں، تو آپ کو 40 حسینی پر آنا پڑے گا۔ اب یہ نجف سے کربلا کی اتنی طویل مسافت ہے جو 80 کلومیٹر سے زیادہ ہے، لیکن اللہ اکبر، اس طویل مسافت کو ان مواکب و حسینیات اور عزاخانوں نے اس طریقے سے سمیٹ دیا ہے کہ قدم بقدم مواقف کی ابتدا ہے اور قدم بقدم حسینیات موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں تو لہجہ بلہجہ ہر تھوڑی 2 قدم پہ، 5 قدم پہ موقف ہے، حسینیہ ہے، عزاخانہ ہے، رہنے کا انتظام ہے، لیٹنے بیٹھنے اور استراحت کا انتظام ہے۔ یعنی جو مواقف اور حسینیات و عزاخانے کی ابتدا نجف سے ہو رہی ہے، ان کی انتہا کہاں ہو رہی ہے؟ کربلا سے ملی ہوئی۔ یعنی اس مواقف و حسینیات نے اس منظر کی عکاسی کر دی ہے کہ کس طریقے سے کوفے کے گھر نہر کربلا سے متصل ہوں گے۔ دوسری روایت میں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، اختصار کے ساتھ، کہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ وَيَطْلُبُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ مَنْ يَصِلُ بِمَالِهِ وَيَأْخُذُ مِنْ زَكَاتِهِ فَلَا يُوجَدْ أَحَدٌ يَقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ اسْتَغْنَى النَّاسُ بِمَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ تم میں سے بعض انسان ایسے شخص کو ڈھونڈے گا کہ جو مال اس تک پہنچا سکے اور اس کی زکوٰۃ اس سے لے سکے۔ امام کہتے ہیں کوئی ایک ایسا نہیں ملے گا کہ جو تم سے مال زکوٰۃ کو لے، مال کو لے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے ان کو اتنا رزق اللہ عطا کرے گا اس وقت کہ لوگوں کے مال سے مستغنی اور بے نیاز ہو جائیں گے۔ اگر اس منظر کا مشاہدہ کرنا ہے تو 40 حسینی پر دیکھیے، خدا کی قسم غذا کی فراوانی ہے، مشروبات کی زیادتی ہے، ماکول و مشروبات اتنی وسیع تعداد میں ہے کہ لوگ نہ کھانے کے محتاج ہیں، نہ پینے کے محتاج ہیں، نہ کسی کو کوئی اشتہا ہے۔ سارے انتظامات اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ مستغنی ہیں، بے نیاز ہیں۔ یعنی حتیٰ کہ غذا زیادہ ہے، افراد کم ہیں، مشروبات زیادہ ہیں، افراد کم ہیں۔ یعنی اتنی زیادہ اللہ نے رزق عطا کیا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب ظہور ہوگا تو زمین اپنی برکتیں کھول دے گی، برکتوں کو اڈیل دے گی۔ اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو اس 40 پر کہ خدا کی قسم غذائیں، لذیذ غذائیں، طرح کی غذائیں اس 40 پر مہیا ہے۔ یعنی یہ عراقی، اہل عراق کا خاصہ ہے، ان کا شرف ہے کہ یہ 40 پر پوری کائنات کی میزبانی کر کے اور ان کو مہمان رکھ کے بتاتے ہیں کہ آج تمام افراد کی میزبانی کی ہے زوار کی، کل جب ظہور ہوگا تو پوری کائنات کی میزبانی ہم اہل عراق اور حسین کے محب اور چاہنے والے کریں گے۔ لہٰذا 40 پہ اتنا، وہاں امن و امان ہوگا جب امام کا ظہور ہوگا۔ اسی طریقے سے امن و امان کی اگر جھلک دیکھنا ہے تو 40 پر مشاہدہ کریں۔ خدا کی قسم یہ 40 ہمارے لیے شعائر حسینیہ ہے، شیعیت کا مرکز و محور ہے۔ آج اتنا بڑا اجتماع ہے کہ جو 40 کی عکاسی کر رہا ہے، کہ جو ظہور کی طرف انسانوں کو دعوت دے رہا ہے کہ آج یہ منظر ہے تو ظہور کے وقت منظر کیا ہوگا، کہ آج زیارت حسین میں اتنی کشش ہے تو کل جب وارث حسین کی آواز گونجے گی تو کیا عالم ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔